سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ شادی کو چند ماہ گزر چکے تھے، مگر عائشہ کو یوں لگتا تھا جیسے ہر دن ہر محبت نئی شکل اختیار کر رہی ہو۔ احمد کی عادت تھی کہ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے عائشہ کے ماتھے پر ہلکی سی بوسہ دے کر کہتا، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اور عائشہ وہ دروازے تک جا کر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی، دل میں ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں دعا لیے۔ ایک شام احمد کچھ تھکا تھکا سا لوٹا۔ عائشہ نے اس کے چہرے پر تھکن فوراً محسوس کر لی۔ آج بہت تھک گئے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ احمد صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرایا، تھکن تو ہے، مگر تم سامنے آ جاؤ تو سب ختم ہو جاتی ہے۔ عائشہ شرما گئی۔ اس نے خاموشی سے اس کے لیے چائے رکھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ احمد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ ہے عائشہ، وہ دھیرے سے بولا، شادی سے پہلے میں محبت کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ تم نے مجھے یہ احساس دیا کہ محبت سکون دیتی ہے۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور آپ نے مجھے یہ یقین دیا کہ شوہر صرف ساتھ چلنے والا نہیں، بلکہ وہ ہے جو ہر ڈر میں ڈھال بن جائے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، مگر ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی۔ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر عائشہ بارش دیکھ رہی تھی۔ احمد پیچھے آیا، اس کے قریب۔ بارش پسند ہے؟ اس نے پوچھا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بارش سے زیادہ آپ کا ساتھ۔ احمد نے اس سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، بس دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی گواہ تھیں۔ عائشہ، اس نے سرگوشی کی، اگر کبھی دنیا کے خلاف بھی جانا پڑا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اور میں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ یہ محبت شور نہیں کرتی تھی، یہ دھیرے دھیرے رگوں میں اترتی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ رشتہ صرف نکاح کا نہیں، یہ دو روحوں کا وہ سفر تھا جو اب ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی آپ کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ۔